پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق بین الاقوامی سب میرین کیبل SMW4 کے ایک حصے میں پاور کی ری کنفیگریشن کی جائے گی۔ سرگرمی 21 اپریل 2022 کو دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگی۔ انٹرنیٹ صارفین کو رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ سب میرین کیبل SMW4 کے ایک حصے میں پاور کی ری کنفیگریشن کی جائے گی۔ یہ سرگرمی 21 اپریل 2022 کو دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک ہوگی، جس کے نتیجے میں انٹرنیٹ صارفین کو رفتار میں کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ PTA کی جانب سے باقاعدہ یہ بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 21 اپریل کو دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک انٹرنیٹ کی رفتار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ صارفین کو کچھ مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ بین الاقوامی سب میرین کیبل SMW4 کے ایک حصے میں پاور ری کنفیگریشن کی جائے گی اور اس سرگرمی کے دوران دوپہر 2 بجے سے شام 7 بجے تک انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہو سکتی ہے۔ صارفین کو مطلع کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم ریلیف پیکج پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رقم ضمنی گرانٹ کی مد میں مارچ اپریل کے لیے فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم ریلیف پیکج پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسڈی فراہم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور یہ رقم ضمنی گرانٹ کی مد میں مارچ اپریل کے لیے فراہم کی جائے گی۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا اس ضمن میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی، پیٹرولیم مصنوعات پر جو سبسڈی کا معاملہ ہے، اس پہ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان کے فیصلے کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ریلیف پیکج پر عمل درآمد جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر جو 68 ارب 74 کروڑ روپے کی سبسڈی کی فراہمی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ رقم ضمنی گرانٹ کی مد میں مارچ اپریل کے ماہ کے لیے فراہم کی جائے گی۔ وزیراعظم کی منظوری سے سمری آج ECC میں پیش کی گئی تھی۔ رقم پیٹرولیم مصنوعات کی خرید و فروخت کے فرق کی مد میں جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ رقم ONGC اور جو ریفائنریز کو ادا کی جائے گی۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے سبسڈی یہ جو ہے دی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزارت خارجہ پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوں گے۔ لندن سے واپسی پر عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی بلاول بھٹو کے ساتھ ہوگا، جس میں شہری رحمان، قمر زمان کائرہ اور نوید قمر شامل ہیں۔ وزارت خارجہ پر پیپلز پارٹی نون لیگ میں کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوں گے اور لندن سے واپسی پر وہ عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ آج میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی بلاول بھٹو زرداری کی اور اس ملاقات میں شہری رحمان، قمر زمان کائرہ اور نوید قمر بھی شامل ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میاں نواز شریف سے ملاقات ہوگی۔ بلاول بھٹو لندن سے واپسی پر عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کے حوالے سے میاں نواز شریف سے ملاقات میں وفد میں شہری رحمان، قمر زمان کائرہ اور نوید قمر بھی شامل ہوں گے۔ سب سے بڑا صوبہ کئی روز سے چیف ایگزیکٹو کے بغیر چل رہا ہے۔ گورنر پنجاب نے حلف نہ لے کر تماشا لگا دیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں 16 اپریل کو جو ہوا میڈیا نے سب دکھا دیا۔ حمزہ شہباز نے عمران خان پر بھی تنقید کی۔ بولے توشہ خانہ کی باری آئی تو کہتے ہیں میرا تحفہ میری مرضی، ایسے نہیں چلے گا، حساب دینا ہوگا۔ دنوں سے صوبے کا کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے تو ان لوگوں کو اور عمران نیازی کو کیا قوم پر رحم نہیں آتا؟ ہنگامہ جو اپوزیشن کی موجودگی میں وہاں پر ہوا، آئین اور قانون کی پامالی ہوئی، یہ گورنر نے جو اوس نہیں لیا، یہ تماشا جو ہوا، آج اپنا جو ہے وہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ جو کھلواڑ کا سلسلہ وفاق سے شروع ہوا، عوام اس چیز کو دیکھ کر دکھی ہے۔ میں میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس دن قوم کو وہ منظر دکھائے۔ 4 سال آپ نے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا، جیلوں میں ڈال دیا، کہا میں تلاشی لوں گا، اور بھائی اب توشہ خانے کی تلاشی کی باری آپ سے حساب نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جی میرا تحفہ اور میری مرضی، یہ نہیں چلے گا۔ یہ جمہوری ملک ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا آئینی ملک ہے، یہاں پر آپ کو حساب دینا پڑے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोज़ादारों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। पंजाब में आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपये, रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 70 रुपये फ़ी किलो करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि दीगर सूबे भी यही कीमतें मुकर्रर करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा कि पंजाब आटा और चीनी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इमदाद करे, जबकि वफाकी हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक बलूचिस्तान को इजाफी अदायगी करेगी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी ग्रोथ में कमी का खदशा है। मौशी शरह नमू 4.0% रह सकती है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP का 5.3% रहने का इम्कान है। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 11.2% रह सकती है। आइंदा माली साल के दौरान महंगाई की शरह में कमी का इम्कान है। माली साल 2022-23 में महंगाई की शरह 10.5% तक रहने की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता माली साल महंगाई की शरह 8.9% रिकॉर्ड की गई। आइंदा माली साल के दौरान करंट अकाउंट खसारा GDP का 4.1% रह सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 7% रहने का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल बेरोजगारी की शरह में भी कमी का इम्कान है। माली साल 2022-23 के दौरान बेरोजगारी की शरह 6.7% रह सकती है। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल बेरोजगारी की शरह 7.3% रिकॉर्ड की गई थी। साबिक हुकूमत के जाते ही तिजारती खसारा बचाने का मामला दरपेश आ गया। गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए इकदामात फैसलाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भारी पड़ने लगे। अच्छा करने के चक्करों में PTI हुकूमत फुर्तियाँ दिखाते हुए मुनाफा बख्श सेक्टर्स पर भी सख्तियाँ कर गई। इसी बारे में मोहम्मद बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखते हैं। साबिका हुकूमत के जाते तजारती खसारे को रोकने के लिए इंपोर्ट की 100 से जायद आइटम्स पर एडवांस बढ़ाते हुए 100% किया गया था। गैर जरूरी इंपोर्ट्स को रोकने के लिए इकदाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी भारी साबित हो रहा। साबिक हुकूमत अच्छा करने के प्लान में जदीद टेक्सटाइल मशीनरी पर भी पाबंदी लगवा गई। सख्ती के बाद से टेक्सटाइल की मशीनरी की दरामद को ब्रेक लग कर रह गई है। और बहुत सारे वादे करके गए थे कि वो हमसे 1-to-1 मुलाकात करेंगे और हमें फैसिलिटेट करेंगे, तो इसके बजाय कि वो हमें फैसिलिटेट करते, उन्होंने जब एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को भी उस टेक्सटाइल मशीनरी में डाल दिया जिसपे 100% आपको कैश मार्जिन देना है। इंपोर्टर कहते हैं इंपोर्ट बड़ा एक्सपोर्ट 100% समझ से बाहर है। तजारती खसारा कम करने के लिए खुशाइंद इकदाम करने चाहिए, लेकिन सेक्टर्स को देखकर फैसला होना चाहिए। मरूफ इंपोर्ट और साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ का कहना था, ऐसे इंडस्ट्री बहरान का शिकार होगी। एम्ब्रॉयडरी SME से भी काटेज इंडस्ट्री जाना चाहती और ऐसी पाबंदी समझ से बाहर है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले ही जो वो ज़वाल पजीर का शिकार था इंडस्ट्री, इतने पीक सीज़न में जो है वो अपनी उस तरह से अर्निंग और वो 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रही, तो ये इक़दाम जो है ये इसके लिए बिल्कुल एक जहर कातिल की तरह जो है वो साबित होगा और इंडस्ट्री जो ख़ास करके बेसिक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर है वो और बैठ जाएगा। गैर ज़रूरी इंपोर्ट पर पाबंदी लगाते लगाते परीसी बरामदात बढ़ाने वाले शोबों की जिद्दत में भी हायल हो गई है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।